بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن زيد بن ظبيان يرفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تین بندے ایسے ہیں کہ جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، اور تین بندے ایسے ہیں جن سے اللہ پاک نفرت فرماتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وہ تین بندے جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ. نمبر 1، وہ شخص جو کسی قوم کے پاس آیا اور ان سے اللہ کے نام پر کوئی سوال کیا. وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَرَابَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، اس شخص نے اپنی اور اس قوم کی رشتہ داری کی بنیاد پر سوال نہیں کیا. مقصد یہ کہ یہ مانگنے والا ان کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن اس نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم میری رشتہ داری کی وجہ سے میری مدد کر دو، بلکہ اللہ کے نام کا واسطہ دے کر اس سے مانگا. فَمَنَعُوهُ، تو ان لوگوں نے اس سائل کو، اس مانگنے والے کو منع کیا کہ نہیں بھائی معاف کر دو. فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ، ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص خاموشی سے اٹھا. فَأَعْطَاهُ سِرًّا، اور پیچھے جا کر اس مانگنے والے کو چھپ کر دے کے آ گیا خاموشی سے. لا يعلم بعطيته الا الله والذي اعطاه، اتنا چھپ کر دیا کہ اس کے دینے کو سوائے اللہ کے اور اس دینے والے کے اور کسی کو بھی علم نہیں ہو سکا. نمبر 2، وقوم ساروا لیلتهم، دوسرا جو شخص اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے، ایک قوم وہ رات کو سفر میں چلتی رہی، حتی اذا کان النوم احب الیہم مما یعدل بہ، یہاں تک کہ ان لوگوں کو نیند ہر چیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئی. یعنی اتنا تھک گئے کہ سوائے نیند کے اور ان کی کوئی چاہت باقی نہیں رہی. فوضعوا رؤوسہم، ایک جگہ رک کر سب نے اپنے سر رکھ دیے، یعنی آرام کے لیے. قام رجل، جب سب لیٹ گئے تو ان میں سے ایک شخص اٹھا. یتملقنی ویتلو آیاتی، اور یہ شخص چپکے سے اٹھ کر وضو کیا اور کھڑے ہو کر میرے سامنے گڑگڑانے لگا اور میری آیتوں کی تلاوت کرنے لگا نماز کے لیے. ایسا بندہ اللہ کو محبوب ہے. ورجل کان فی سریۃ، تیسرا وہ شخص جو ایک لشکر میں تھا. فلقی العدو، اور پھر اس لشکر کا دشمن سے آمنا سامنا ہوا. فہزموا، اس لشکر کو شکست ہو گئی. فاقبل بصدرہ، لیکن یہ آدمی سینہ سپر ہو کر کھڑا رہا ڈٹ کر. حتی یقتل او یفتح لہ، یہاں تک کہ یہ شہید ہوا یا یہاں تک کہ اس لشکر کو فتح ہو گئی، لیکن اس نے میدان نہیں چھوڑا. تو یہ تین بندے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، اور تین بندے ایسے ہیں جن سے اللہ پاک کو بھی نفرت ہے. الشیخ الزانی، پہلا وہ شخص جو بڑھاپے میں پہنچ جائے لیکن بڑھاپے کے باوجود بھی بدکاری کرتا ہو، زنا کرتا ہو. والفقیر المختال، دوسرا وہ شخص جو فقیر ہو
یعنی تنگ دست ہو لیکن متکبر ہو، فقیر بھی ہے متکبر بھی ہے۔ والغنی الظلوم، تیسرا وہ شخص جو مالدار ہے، جسے اللہ نے مال دیا لیکن وہ ظلم پہ اتر آیا، وہ ظالم ہے۔ تو یہ تین بندے ایسے ہیں جن سے اللہ پاک کی ذات بھی نفرت فرماتی۔ بڑی اہم حدیث ہے دوستو۔ تین محبوب بندوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور تین مبغوض جن سے اللہ پاک کی ذات نفرت فرماتی ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے بن جائیں ان کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا، اور جو خدا نخواستہ اللہ کے مبغوض بندوں میں آ جائے جن سے اللہ کی ذات نفرت فرما رہی ہو، تو کتنی بڑی بد نصیبی اور محرومی کی بات ہوگی۔ تو حدیث پاک کے بیان کرنے کا اور سمجھنے کا مقصد یہ ہو کہ ہمارے سامنے محبوب بھی آ گئے، مبغوض بھی آ گئے، تو ہر مسلمان کی یہ خواہش اور چاہت ہوگی کہ وہ کن میں شامل ہوں؟ محبوب بندوں میں شامل، اللہ کے محبوب بندوں کے اندر یہ شامل ہو جائے۔ اور اس کی تین شکلیں یہاں پر بیان کی گئی۔ فرمایا ایک وہ شخص تھا کہ ایک جماعت قوم بیٹھی ہوئی ہے، ایک سائل آیا اور اس نے ان سے سوال کیا اور مانگا اللہ کے نام پر۔ اور یہ زندگی میں کتنے موقع آتے ہیں، انسان کہیں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی حقیقی سائل اور تنگ دست آ جاتا ہے، اب رہی یہ بات کہ جی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حقیقی ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو ہمارے ہاں ایک پیشاور سلسلہ ہے، آپ کو گاڑیوں کے اسٹاپ پہ اور مخصوص مقامات پہ ایک چین نظر آئی۔ اس میں تو علماء نے یہ لکھا کہ انسان نہ دے تو گناہگار نہیں، دے تو دینے میں وہ رقم دے کہ جو زکوٰۃ یا صدقات واجبہ نہ ہو، بلکہ عمومی صدقے میں سے کوئی ہلکی پھلکی رقم دے دے، ان کو بھی دے دے۔ لیکن آپ کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں عموماً سائلین نہیں ہوتے، یا یہ کہ کوئی باحجاب عورت وہ آ جائے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت جس میں حیا حجاب ہوتا ہے اگر وہ آئی ہے تو یقیناً کوئی ضرورت ہے، یا کسی آدمی کے ظاہری حلیے سے ایسا محسوس ہو کہ بھئی واقعی یہ کوئی سائل معلوم نہیں ہوتا، پیشاور معلوم نہیں ہوتا، یا انسان دو تین باتیں کر کے کچھ اطمینان حاصل کر لے، یا کوئی دوسرا آدمی رہنمائی کر لے اور آپ سے کہے کہ جی واقعی میں اس کو جانتا ہوں، یہ کوئی سائل مستقل نہیں ہے بلکہ یہ بیچارہ آج کل پریشان ہے۔ تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی ایک عادت اور ماحول بن چکا ہے، تو سب کہتے ہیں بھئی معاف کرو معاف کرو معاف کرو، بیچارے چلا گیا، تو کوئی جا کر اس کو خاموشی سے دے کر واپس آ جائے، نہ جاتے ہوئے کسی کو بتائے، نہ آنے کے بعد کسی کو بتائے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ سوال تھا، اس نے بھی اللہ کے لیے چھپ کر دے دیا، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہوا، تو یہ اللہ کو محبوب ہو جاتا۔ دوسرا فرمایا کہ ایک قوم جا رہی تھی اور تھک گئی، یہ ایک تشبیہ ہے۔ مثلاً ایک آدمی کام کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں مزدور حضرات ہیں، محنت کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ ہر ساتھی صبح نکلتا ہے رات کو آتا ہے تو تھکن سے چور ہوتا ہے، سب تھکے ہوئے۔ ایسے میں جب رات کو ہم کھانا کھا کے امور سے فارغ ہوتے ہیں تو ہر آدمی کی چاہت ہے کہ بستر پکڑیں، بستر تک جائے۔ لیکن اگر کوئی ہمت کر لے اور کہے کہ یار پھر رات کو پتہ نہیں تہجد کے لیے اٹھنا ہو نہ ہو، آنکھ نہیں کھلتی، چلو بھئی رات کے نوافل پڑھ کے سوتا ہوں، اور یہ ہمت کر لے، وضو کر لے اور اپنے نوافل تسبیحات دعا کر کے پھر سو جائے، یہ آدمی اللہ کو بڑا محبوب ہو جاتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو میدان جہاد میں گیا اور سخت مقابلہ تھا اور اللہ کی شان شکست ہو گئی، لشکر بھاگنے لگا، لیکن اس نے سوچا کہ میں تو اللہ کے دین کے لیے آیا تھا، میں کیوں بھاگوں، میں تو ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، اور خوب لڑا، سینہ پیش کیا اس نے میدان کے اندر، یہاں تک کہ شہید ہو گیا یا کامیاب ہو گیا۔ تو ایسا بندہ یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں تینوں اگر غور کیا جائے تو محدثین نے لکھا ہے
کہ تینوں صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں دو باتیں قدر مشترک ہیں. دو باتیں، اخلاص اور قربانی. کہ اخلاص بندے نے پیش کیا، ریاکاری نہیں اس کے اندر، دکھلاوا نہیں ہے. اور دوسرا قربانی کا جذبہ ہے. قربانی کا آدمی اپنے رزق حلال میں سے خرچ کرتا ہے اور پھر کسی کو بتائے نہیں. یہ بھی آسان نہیں ہے دوستو. آج انسان بیچارہ کہاں روک سکتا ہے؟ میں تھوڑا سا کروں گا تو کہوں گا ضرور دو چار کو تو پتہ چلے، یا کچھ نہیں تو گھر تو آ کے بتاؤں گا. انسان نہ بتائے، یہ بھی قربانی ہے. پھر رات کو اٹھ کر اپنی نیند کو، راحت کو، سکون کو، تھکاوٹ کو، سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر سردی کو انسان وضو کر کے کھڑا ہو جائے، یہ قربانی ہے. نفس کے، شیطان کے، دشمن کے سامنے انسان ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، قربانی دے دے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، قربانی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ زندگی میں جو عمل اخلاص کے ساتھ ہو، قربانی کے ساتھ ہوگا، یہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا. اور تین بندے اللہ کو مبغوض ہیں، یبغضہم اللہ، جن سے اللہ پاک نفرت فرماتے ہیں. وہ کون ہے؟ فرمایا الشیخ الزانی، ایک بوڑھا بدکار. یہ اس لیے فرمایا کہ دیکھیں زنا اور بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جس کی بڑی سخت سزا تجویز کی گئی. لیکن اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر یہ گناہ پھر بڑھاپے میں ہو، اس کی قباحت اور اس کی برائی اور بڑھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے طاقت کم ہو گئی، شہوت کم ہو گئی، جذبات کم ہو گئے. اس کو خود اندازہ ہوا کہ میں اپنی قبر کی طرف جا رہا ہوں، زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے. اس کے باوجود یہ اتنے بڑے گناہ کی طرف مائل ہوا، تو یہ اللہ پاک کی نظر میں بہت زیادہ گر جاتا ہے. دوسرا فرمایا وہ فقیر تنگ دست جو متکبر ہو. اب تکبر تو ام الامراض ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہر آدمی کے لیے ہے. لیکن اس کی قباحت اور بڑھے گی جب یہ ایسے شخص سے ہو کہ جس کے پاس مال و اسباب کم ہیں. اب جب مال و اسباب انسان کے پاس کم ہوتے ہیں تو یہ انسان کے اندر خود بخود تواضع پیدا کر دیتے. ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس اسباب کم ہیں، مجھے تنخواہ کی بھی ضرورت ہے، فلاں چیز کی بھی ضرورت ہے، فلاں چیز کی بھی ضرورت ہے، تو اس کے لیے تو میں اسی وقت کام کر سکتا ہوں نا میرے اندر تواضع ہو. ایک آدمی کسی سے اپنی سیلری لینے جائے گا تو تب بھی کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ اکڑ اکڑ کے جائے اور گریبان کھول کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے. اپنا جائز حق لینے بھی کچھ آداب کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایک آدمی کے پاس کچھ اسباب ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن متکبر ہے، تکبر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ پاک کی نظر میں اور زیادہ ناپسند ہو جاتا ہے. تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ پاک نے مال دیا، مال کی نعمت دے دی، فراوانی دے دی، تو مال کی وجہ سے یہ بہت سارے کام سہولت سے کر سکتا ہے. اس کو اللہ نے راستہ دیا. کیوں ظالم بن رہا ہے؟ کیوں کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کسی پر ہتھیار تان رہا ہے؟ اگر یہ مالدار ہو کر یہ ساری حرکتیں کرتا ہے تو یہ اللہ پاک کے مبغوض بندوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو بدکاری گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. لیکن اگر خدا نخواستہ پھر بڑھاپے میں ہو جائے تو سمجھے کہ میں تو اتنا گرا کہ اللہ کی نظر سے دور ہو گیا. تکبر گناہ ہے، لیکن کم مال کے باوجود ہو تو اور زیادہ بدترین ہے. ظلم گناہ ہے، لیکن اگر مالداری کے ساتھ ہو تو اور زیادہ گناہ ہو جاتا. یہ احادیث اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات ہیں. اور آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے وہ امت کے لیے قیامت تک ایک سبق، ایک پیغام، ایک درس عبرت ہے کہ ان چیزوں پہ آنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. 3 باتیں جو عرض ہوئی اس کو لینا ہے، 3 باتیں جو عرض ہوئی اس سے بچنا ہے.
آگے ماہ مبارک آ رہا ہے دوستو، بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے روحانی امراض کا ہم گڑھ بن جاتے، مجموعہ بن جاتے، تو انسان نیت کرے، ہمت کرے، ارادہ کرے، اللہ پاک کے ساتھ عزم کرے کہ اللہ ان 11 مہینوں میں پتہ نہیں کتنے روحانی امراض میرے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور آگے اتنا مبارک مہینہ آپ کی طرف سے آ رہا ہے، تو میں ان سے بچنے کی کوشش کروں گا، ہمت کروں گا، اے اللہ آپ اپنی نصرت مجھے نصیب فرما۔ تو بندہ ہمت کرے، پاک صاف ہو کر اللہ پاک کے اس مبارک مہینے میں داخل ہو تو پھر الگ کیفیت ہوگی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔